السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اسلام کی ہسٹری کی کچھ عظیم عورتوں کے بارے میں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، جو فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور جن کے منہ سے فرعون کی بیٹی کے سامنے بسم اللہ نکل گیا تھا، اور اس کی سزا ان کو یہ ملی تھی کہ فرعون نے پہلے ان کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، اس کے بعد ان کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لیکن اس کا اجر بھی بہت بڑا ملا۔ معراج کی رات جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مصر سے ہوا تو وہاں سے بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا اس خوشبو کے بارے میں، تو ان کو بتایا گیا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کو یہاں شہید کر دیا گیا تھا، یہ اس کی خوشبو ہے۔ اتنے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جگہ اتنی معطر ہے، تو امیجن کریں کہ اس عظیم عورت کو آخرت میں کتنا پیارا اجر ملے گا۔ کیا ہم ان کے برابر کا مقام ڈیزرو کرتی ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ آج ہم حضرت آسیہ کے بارے میں پڑھیں گے، جو فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ان کے سامنے ہوا اور حضرت آسیہ سے چپ نہ رہا گیا۔ انہوں نے فرعون سے برملا کہا، اے فرعون، تم نے کتنا ظلم ڈھایا ہے اس عورت پر، اور کس وجہ سے؟ کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائی تھی جو اصل میں اللہ ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، جس سے تمہیں بھی پیدا کیا، اور یہ زمین و آسمان بھی اسی نے بنائے۔ فرعون بہت عیش میں آ گیا، اس سے برداشت نہ ہوا۔ ابھی تو وہ ایک ملازمہ سے نبٹ کر آیا تھا اور اب اپنی بیوی سے سامنا کرنا پڑ گیا۔ وہ اپنی طرف سے ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرتناک سزا دے کر آیا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن یہ کیا ہوا؟ اس کے گھر میں اس کی اپنی بیوی ہی اس کے مد مقابل آ گئی، یعنی جو عبرتناک سزا دے کر وہ سب کو چپ کروانا چاہتا تھا، وہ سزا الٹی پڑ گئی اور اب اس کی بیوی بہادری سے سامنے آ گئی۔ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جو دولت کو چھوڑ کر آخرت کی فکر دیتا ہے۔ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جو اپنے نفس اور اپنی جان کی فکر نہیں کرنے دیتا۔ ایمان صرف آخرت کی فکر کرواتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرواتا ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پرواہ نہیں کی۔ ان کو پتا تھا کہ ابھی دیگ کے آلاؤں میں، کھولتے تیل میں اتنی جانیں جلی ہیں، اتنی جانیں بھون دی گئی ہیں، لیکن ان کو اس چیز کی بھی پرواہ نہ تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کہیں اس تیل میں نہ ڈال دیا جائے۔ ان کو اس چیز کی نافرمانی مت کرو، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ معبود برحق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم سب تو اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، فرعون تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم ایک ایسا تاج بنوا دو جس کے آگے سورج ہو اور پیچھے چاند ہو اور بیچ میں تارے ہوں، پھر بھی تمہیں میں خدا نہیں مانوں گی۔ فرعون پر اور شیطان سوار ہو گیا، اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کا سوچا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی رسی ایسے ہی دراز کرتے ہیں کہ وہ اپنے ظلم میں بڑھتے جاتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ دنیا میں وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ تو وقتی ہے، اور اس کا اجر تو بہت مل جائے گا مظلوموں کو، لیکن اس ظالم کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا وہ اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ ظالم فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی جائیں۔ امیجن کریں، ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں، اور صرف یہاں تک نہیں کیا گیا، ان کے سینے پر کھولتا ہوا گرم آگ سے بھرا ہوا طبق رکھ دیا گیا۔ ہاتھوں پاؤں کی تکلیف اور سینے پر رکھے گرم طبقہ کی تکلیف، لیکن استقامت کی اعلیٰ مثال کہ ایمان پھر بھی نہ ڈگمگایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے پھر بھی نہ ہٹی۔ جتنا فرعون کا ظلم بڑھتا گیا، اتنا ان عظیم عورتوں کی استقامت بھی بڑھتی گئی اور ایمان بھی مضبوط ہوتا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میرے جسم کو جتنی بھی تکلیف دے لو، میرے دل سے تم اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں نکال سکتے۔ اہل کی شاندار زندگی کو ٹھکرا دیا صرف اللہ کے لیے۔ وہ چاہتی تو ظلم کے خلاف نہ بولتی اور خاموشی سے اللہ تعالیٰ پر ایمان قائم رکھتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم تو دنیا کی محبت کے لیے حرام کمائی بھی کر لیتے ہیں، سود بھی کھا لیتے ہیں، رشوتیں بھی لے لیتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی کسی مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ ہماری کتنی بہنیں غیروں کی جیلوں میں جل کٹ رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ کشمیر کو دیکھ لیں، فلسطین، چچنیا، برما، نہ جانے کہاں کہاں مسلمان پسے پڑے ہیں، لیکن ہم تو ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ ہمیں تو یہ دنیا عزیز ہے، ہمیں تو آخرت کی پرواہ ہی نہیں شاید۔
اور انہی سب تکلیفوں میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ کیسے ہوں گے وہ لمحات جب اس تکلیف سے بھری بندی کا ذکر عرشوں پہ ہو رہا ہوگا؟ کیسے ہوں گے وہ لمحے جب عرش الہی پر فرشتوں کے ساتھ اس بندی کا ذکر ہو رہا ہوگا کہ یہ دیکھو آسیہ میری عاشق بندی کتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہے صرف مجھ پر ایمان کی خاطر۔ کیسے ہوں گے وہ لمحے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو جنت میں لے جایا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو پالش کروا کے صاف ستھرا نیٹ کلین کر کے اپنے بندے کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ ان عظیم عورتوں کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، استقامت سیکھنے کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا کی جو بھی تکلیف، جو بھی آزمائش، چاہے ذہنی ہے، چاہے جسمانی ہے، چاہے معاشی ہے، فائنینشیل ہے، جیسی بھی تکلیف ہے وہ وقتی ہے۔ ہمیں تو ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس پر توکل رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر سکیں کہ ان کے دل میں صرف آخرت کا خوف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔